اسلام چینل اردو کے پروگرام بزم سخن اور رحمت دو جہاں کا تسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اپنے میزبان سہیل زرار خلش کا السلام علیکم قبول کیجیے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہو اور ان کی تعریف ہو اور موقع ہو اور اسلام چینل اردو اور بزم سخن پیچھے رہ جائیں، یہ ناممکن ہے۔ اور تعریف بھی کس کی، جو 1400 سال سے نعتیں لکھی جا رہی ہیں، نعتیں کہی جا رہی ہیں، نعتیں پڑھی جا رہی ہیں۔ بلکہ میں تو اور پیچھے جاؤں گا، کون سا ایسا آسمانی صحیفہ ہے ازل سے لے کر اور ابد تک جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نہ ہوا ہو؟ کون سی ایسی کتاب تھی جس میں آپ کی نعت نہ لکھی گئی ہو؟ کون سی ایسی کتاب تھی، کون سا ایسا صحیفہ تھا، کون سا ایسا پیغمبر تھا جس نے آپ کے آنے کی نوید نہ سنائی ہو؟ تو یہ اللہ کے نبی کی نعت تو ازل سے جاری ہے اور اس کو ابد تک جاری رہنا ہے، کیونکہ قرآن نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے جب کہا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو یہی بلند ذکر کا آج ہم نے بھی ایک ایسی محفل سجائی ہے جس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعت پڑھیں گے، ان کے تذکرہ کریں گے، ان کی گفتگو کریں گے اور اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں ان کے بارے میں بہت سے لوگ ہمارے ہاں یہ جانتے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے بڑے سوال ہوتے ہیں، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے آج ہی ایک شعر پڑھا اور میں چاہوں گا کہ میں ضرور ان کے لیے وہ شعر پڑھوں کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ میرے آج کے اس محفل کے صدر اور مہمان خصوصی کا تو تعارف بعد میں کراؤں گا، جو صدر ہیں ہمارے آج کی محفل کے، پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ سے بھی ہے، آپ کراچی پریس کلب کی فورن کمیٹی کے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں، بلکہ ہیں ابھی۔ اس کے علاوہ بہت سی جو صحافتی تنظیمیں ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے، بہت سے میڈیا کے گروپس ہیں ان سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ وہاں اپنی جو اپنی اردو کے حوالے سے اور خاص کر آپ کی جو کام ہے اس کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں، بہت بڑا نام ہے۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آج میری محفل میں موجود ہیں افسر عمران خان صاحب۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر، خیریت سے ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارا ایک اور بڑا نام، امریکہ سے تشریف لائے ہیں، ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور یہ پیشے کے لحاظ سے تو کیمیکل انجینئر ہیں، لیکن ان کا خانوادہ جو ہے وہ ادب اور شاعری کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ ان کے ایک اور بھائی لندن میں بزم اردو لندن کے حوالے سے جانے مانے جاتے ہیں، آپ سب پہچانتے ہیں، ہمارے محترم غالب ماجدی صاحب، اور آپ ہیں عمر عابدی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے برابر میں جو صاحب بیٹھے ہیں، آپ نے ان سے کئی دفعہ پہلے بھی ملاقات کی ہے، ہمارے بہت اچھے نعت گو شاعر ہیں، صوفیانہ کلام بھی ان کا بہت اچھا ہے، بہت اچھی ان کی شاعری ہے، میرے محترم ڈاکٹر رحیم اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعا۔ ہم شروع کرتے ہیں آپ سے افسر عمران خان صاحب۔ اصل میں یہ ایک موقع ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ہم یہ سمجھنا چاہیں گے آپ سے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے بحیثیت جو آج کل میڈیا کا ایک کردار ہے، جو صحافیوں کا کردار ہے، شاعروں ادیبوں کا کردار ہے۔ وہ نعت تو ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے، اللہ کے نبی کی مدحت جو ہے وہ کہی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، قرآن تک نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زباں پہ بار خدا یہ کس کا نام آیا کہ میری نطق نے بوسے زباں کے لیے۔ واہ محترم، گفتگو کا آغاز تو ہونا اسی سے چاہیے جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں، لیکن یہ جو محفل ہے بنیادی طور پر 12 ربیع الاول کے حوالے سے بعثت حضرت مقبول جناب نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو ابتدا میں یہی چاہوں گا کہ اس پاکیزہ محفل میں ذکر انہی کا ہو جائے جن کی وجہ سے یہ کائنات جو ہے وہ وجود میں آئی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم نبی پہ درود و سلام بھیجو، ان کا جو وقار ہے اور جو ان کی بلندی ہے
کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان پر سلام بھیجو، میں اور فرشتے بھی نبی اکرم پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو میں بات کے ابتدائی حصے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضور پاک پر ایک درود و سلام ہو جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جناب علی، آج جو تقریباً 57 یا 60 کے قریب دنیا بھر میں مسلم ممالک ہیں، یہ ان کی مملکتیں ہیں، یہ اس تعداد میں، تو ان ممالک میں اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں جو ہے آج غلغلہ جو ہے وہ بلند ہو رہا ہے ہمارے نبی پاک کے ذکر کا۔ بہت سے پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے، اور بھی بہت سے مسلم ممالک میں اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو جو حضور اکرم کی بعثت کا دن ہے عام تعطیل ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک میں پاکستان میں میں خصوصیت سے کہوں گا، یہ اردو کا پروگرام اردو زبان کا ہے، تو پاکستان اور اردو لازم ملزوم ہے، تو وہاں جلوس، جلسے، لنگر، محافل اور اس طرح کی پوری رات شب بیداری کی محفلیں اور یہ سارے ہوتے ہیں۔ اسکولوں، تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں حضور پاک پر تقاریر ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ جو کچھ بھی لوگ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے طریق سے جو کچھ بھی نہ کرنا چاہیں وہ کم ہے۔ تو یہ ہے ہمارے حضور پاک کا جو ہے وہ مرتبہ اور وہ ان کی محبت۔ اور یہ دیکھیے، میں یہ گزارش کر دوں کہ ان کے لیے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، عام اعداد و شمار یہ ہیں کہ دنیا بھر میں کسی فرد واحد پر اتنی زیادہ تعداد میں اور اتنی زبانوں میں کتب جو ہیں وہ نہیں لکھی گئی ہیں۔ بالکل، تو یہ بھی آپ کا مرتبہ ہے۔ اور اسی حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ مختلف جی تھوڑا سوری میں آپ کو روکوں گا۔ اصل میں جیسے آپ نے بات کہی تو کافی اچھی چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم چاہیں گے کہ اگر ہم ابتدا اس طرح کر لیں کہ ہم تھوڑا سا کلام بھی سنتے رہیں نا، نعتیہ کلام بھی، تو اس سے ذرا کوئی ماحول بنے گا، سوال جواب بھی ہوتے رہیں گے اس طرح۔ تو آپ ہمیں سنانا چاہ رہے تھے کوئی آپ کے پاس نعتیہ، تو آپ شروع کریں یا میں ایک کام کرتا ہوں کہ بحیثیت میزبان میں ایک پہلے نعت سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم سب سے سنیں گے۔ تو اگر اجازت ہو تو چند اشعار میں نے آپ کو سنانے تھے۔ نعت کے اشعار ہیں: ذکر ان کا میری زباں پہ رہے، ذکر ان کا میری زباں پہ رہے، نام میرا بھی آسماں پہ رہے، نام میرا بھی آسماں پہ رہے، جس کے سر پر ہو آپ کا سایہ، جس کے سر پر ہو آپ کا سایہ، برق کیوں اس کے عاشیاں پہ رہے، برق کیوں اس کے عاشیاں پہ رہے، جو رہا ان کی یاد سے غافل، جو رہا ان کی یاد سے غافل، مرحلے لاکھ اس کی جاں پہ رہے، مرحلے لاکھ اس کی جاں پہ رہے، دل کی ہو جائے گی صفائی بھی، دل کی ہو جائے گی صفائی بھی، ان کا کلمہ میری زباں پہ رہے، ان کا کلمہ میری، بہت شکریہ، ان کا کلمہ میری زباں پہ رہے،
ہو خریدار رحمت باری، ہو خریدار رحمت باری، ان کی رحمت اگر دکان پہ رہے، ان کی رحمت اگر ہو خریدار رحمت باری، ان کی رحمت اگر دکان پہ رہے۔ اور اس کا آخری شعر ہے کہ جس کی خاطر بنے تھے ارض و سماء، جس کی خاطر بنے تھے ارض و سماء، وہ نظر میرے آشیاں پہ رہے، وہ نظر میرے آشیاں پہ رہے، دل کی ہو جائے گی صفائی بھی، ان کا کلمہ میری زبان پہ رہے۔ بہت شکریہ، بہت عنایت، بہت مرثر نعت ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر رحیم اللہ شاد صاحب سے کہ آپ ہمیں اپنی نعت سنائیں تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہیں۔ رحیم اللہ شاد صاحب بہت اچھے نعت گو شاعر ہیں اور بڑی اچھی ان کی جو ہے تخلیقات ہوتی ہیں، بڑے اچھے اشعار انہوں نے کہے ہیں، تو اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ سب سے بھی ایک ایک نعت ضرور ہم سن لیں تاکہ پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھا سکیں۔ جی رحیم اللہ شاد صاحب، شاد بلکہ عطا، یہاں تو عطا کہا جائے گا۔ چند اشعار، نعتیہ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ یہ زمین مجھے ملی تھی اور اس پر لکھا میں نے، جی دیکھیے۔ جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے، سبحان اللہ، جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے، نعت صلی اللہ سب سنانے لگے، نعت صلی اللہ سب سنانے لگے، جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے، نعت صلی اللہ سب سنانے لگے، آسمان سے فرشتے بھی آنے لگے، آسمان سے فرشتے بھی آنے لگے، پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے، پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے، آسمان سے فرشتے بھی آنے لگے، پردہ کفر ہر سو اٹھانے لگے، کر کے شان خدا کو اجاگر نبی، سبحان اللہ، کر کے شان خدا کو اجاگر نبی، ظلمت دہر میں جگ مگانے لگے، ظلمت دہر میں جگمگانے لگے، کر کے شان خدا کو اجاگر نبی، ظلمت دہر میں جگمگانے لگے، جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا، سبحان اللہ، جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا، نبی آ گئے تو سکون آ گیا، سارے انسان آرام پانے لگے، سارے انسان آرام پانے لگے، جب نبی آ گئے تو سکون آ گیا، سارے انسان آرام پانے لگے، ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی، ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی،
ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے. واہ 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 ان کے سبحان اللہ. آنے واہ واہ میں سبحان اللہ. پھر بھی پھر پڑھیے واہ واہ سبحان اللہ. ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی, زمانے ان کے تھے منتظر گو زمانے سبھی, ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے. سبحان ان کے اللہ. آنے میں پھر بھی زمانے لگے, ان کے آنے میں پھر بھی زمانے لگے. اور مقطع ہے ارشاد. ان سے توحید شاد اور آباد ہے, ان سے توحید شاد اور آباد ہے, سارے بت بت قدوں کے ٹھکانے لگے, سارے بت قدوں کے ٹھکانے لگے. ان سے توحید شاد اور آباد ہے, سارے بت قدوں کے ٹھکانے لگے. جب نبی میرے دنیا میں آنے لگے, نعت صلی علی سب سنانے لگے, نعت صلی علی سب سنانے لگے. کیا خوبصورت پرنور آپ نے ہمیں نعت سنائی ہے کہ ایک ماحول بنا دیا ماشاءاللہ انہوں نے. میں افسر عمران خان صاحب آپ سے درخواست کروں گا, گو کہ آپ نے اچھی ہمیں شروع میں بات بتائی, لیکن اگر کچھ نعت کے اشعار آپ ہمیں سنانا چاہیں. جی جو لہجہ اور جو ترنم میرے بھائی ڈاکٹر صاحب کا ہے وہ تو میسر نہیں ہے. بچپن میں سنا کرتا تھا, لوگ پڑھتے تھے. ہاں اس کو یہ جو قرینہ ہے یہ نعت کا ہی ہے جو آپ نے اپنایا ہے ماشاءاللہ, وہی انداز. میں گزارش کروں گا کہ نام جب تیرا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں. نام جب تیرا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں, ذکر جب تیرا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. کیا بات ہے. نام جب تیرا لیجے پھول کھلنے لگتے ہیں, ذکر جب تیرا کیجے زخم سلنے لگتے ہیں. کیا خوبصورتی سے کہا ہے. واہ واہ. حرز جاں بنانا ہے ان کے نقش پا کو بس, حرز جاں بنانا ہے ان کے نقش پا کو بس, پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. پھر یقین کے رستے خود ہی ملنے لگتے ہیں. سنگ ہیں ان کے پھول کی مانند, سنگ ہیں مدینے کے ان کے پھول کی مانند, جن کے فرش ململ پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. ایک بہت اردو کا ایک بڑا وہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کی نزاکت کو کیا کیجئے کہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں ان کے مخمل پہ. تو وہ یہ ہے کہ سنگ ہیں مدینے کے ان کو پھول کی مانند, جن کے فرش مخمل پہ پاؤں, جن کا فرش مخمل پہ پاؤں چھلنے لگتے ہیں. آپ کے حوالے سے غم خوشی میں ڈھلتا ہے, رفتہ رفتہ دن دکھ کے خود ہی کھلنے لگتے ہیں. تو یہ بہت ہی مرصع نعت ہے. میرے بھائی احسان دانش ہیں, یہ ان کا کلام ہے جو میں اس لیے کہ عقیل دانش بھائی, کیونکہ ان کا بڑا کام ہے. جی بہت کام ہے جناب, ان کا بڑا کام ہے. تو میں اس کے ساتھ بڑی خدمت کی ہے ان کی. اچھا میں اس ضمن میں ایک بات اور کہنا, یہ شاید آپ کے اور آپ کا بھی کلام سنوں گا, اور آپ کا تو سننا ہے ماشاءاللہ, لیکن یہ مسلمانوں یا جناب علی حضور پاک کو ماننے والے ہی لوگوں کی شاعری جو ہے وہ نہیں ہے. ان کے بارے میں بے شمار غیر مسلموں نے, ارے واہ بالکل صحیح کہا آپ نے, بہت اچھی بات شاعری کی ہے. بہت سے غیر مسلم, ایک صاحب ہیں, ایک انڈیا کے ہیں افسانہ نگار اور شاعر راجندر سنگھ بیدی صاحب. بالکل جی بالکل. ان کا شعر میں ایک میں عرض کرنا چاہوں گا کہ نعت توفیق الہی سے ہوئی نہ. دوسرا ہے کہ یہ ہے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں. واہ واہ واہ. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں,
صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. واہ 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 کیا بات ہے, سبحان اللہ. کتنے لوگوں نے کتابیں بھی لکھی, عقیدے کو بھی جی کر دیا. جی, واہ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت خوب, محمد سب کے ہیں. جی جی بہت خوب بہت خوب. افسر عمران خان صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی, اچھے اشعار سنائے ہمارے محترم استاد محترم پروفیسر عقیل دانش صاحب کے. میں درخواست کروں گا عمر عابدی بھائی سے, ڈیلس امریکہ سے تشریف لائے ہیں, بہت اچھی محفلیں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں. اب ہم آپ سے نعت, آپ نے ایک حمدیہ نعت سنائی تھی, اگر وہاں سے شروع کریں تو بہت مزہ آئے گا, یا آپ نے جو بھی پہلے نکالی ہوئی وہ سنا دیں, پھر وہ بعد میں سن لیں گے. یہ بھی درست. جی ارشاد. ہے محترم بہت ہی محمد کا آستانہ, سبحان اللہ, واہ واہ. ہے محترم بہت ہی محمد کا آستانہ, اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکانا. ہاں 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 کیا سادگی ہے, واہ بہت خوب. ہے محترم بہت ہی محمد کا آستانہ, اللہ کے علاوہ کہیں سر نہیں جھکانا. سبحان اللہ. اب وہ تو چھپا ہوا ہے پھولوں میں اور شجر میں, سبحان اللہ. وہ تو چھپا ہوا ہے پھولوں میں اور شجر میں, میں نے خدا کو دیکھا پنچھی کے بال و پر میں. واہ واہ سبحان اللہ. وہ تو چھپا ہوا ہے پھولوں میں اور شجر میں, میں نے خدا کو دیکھا پنچھی کے بال و پر میں. سبحان اللہ. اور چاند ستارے دیکھے پھر بھی تجھ کو نہیں پہچانا ہے. واہ. چاند ستارے دیکھے پھر بھی تجھ کو نہیں پہچانا ہے. یہ دنیا آخر کس نے بنائی کیا کسی نے جانا ہے. واہ واہ سبحان اللہ, بہت خوب. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. واہ. میں نے بدعت رسول پہ میں نے ساتھ نکالے تھے. اچھا پہلے عزت ہو جائے پھر اصل میں ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. یہ نعت ہم آپ سے بریک کے بعد سنتے ہیں, لیکن کیونکہ میرے پاس 1 منٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ آپ سے میں ایک جو میرا سوال تھا اس کا جواب لے لوں, اور 1 منٹ مجھے بریک پہ جانا ہے. کہ آپ نے جیسے بتایا کہ آپ پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے بھی رہے ہیں اور میں رہے ہیں, تو آپ ہمارا کیا کردار دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کریں, مطلب جو کام کر رہے ہیں صحیح جا رہا ہے, ہمارا رخ جو ہے خاص کر مدت صحابہ کے حوالے سے نعتیہ مشاعرے ہونے چاہیے اور مزید ہونے چاہیے؟ جی باقاعدگی سے ہوتے ہیں جناب علی. کراچی پریس کلب جو ہے وہ پاکستان کا عددی طاقت کے اعتبار سے سب سے بڑا کلب ہے, اور جناب علی اپنی افادیت اور اپنی طاقت کے اعتبار سے بھی بہت بڑا کلب ہے کراچی پریس کلب. وہاں باقاعدگی سے سال میں 1 مرتبہ جو یونین ہے کراچی یونین آف جرنلسٹ, جی خود میں صدر رہا اس کا, تو ہم نے یہ, اور ہم سے پہلے بھی وہاں نعتیہ محفل ہوتی پوری رات کی, سر شام شروع جاتی ہے اور صبح فجر کے وقت اس کا اختتام ہوتا ہے. اور پاکستان کے جو نامور نعت خواں ہیں وہ اس میں تشریف لاتے ہیں. اور اس میں اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ہم شعراء اکرام کو جو جرنلسٹ ہیں جی ان کو موقع دیتے ہیں, تو جتنے جرنلسٹ جو شاعر بھی ہیں وہ اپنا کلام, اور نامور لوگ ہیں, بہت نامور شاعر ہیں جو جرنلسٹ ہیں. اس کے بعد پھر ہم اساتذہ کو موقع دیتے ہیں اور وہ اپنی نعتیں سناتے ہیں. جی بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین ہمیں ایک چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے. بڑی خوبصورت پرنور محفل سجی ہوئی ہے, ضرور آئیے گا, کہیں مت جائیے گا. آداب عرض ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا 2 شعر افتخار عارف کے پیش کرنا چاہوں گا کہ مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا, مدحت شافع محشر پہ مقرر رکھا, میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا, میرے مالک نے میرے بخت کو یاور رکھا, میں نے خاک در حسان کو سرما جانا, میں نے خاک در حسان کو سرما جانا, اور ایک ایک سبق نعت کا ازبر رکھا, بہت اچھا, اور ایک ایک سبق نعت کا ازبر رکھا. یہ ہمارے بہت ہی محترم افتخار عارف صاحب کے 2 اشعار میں نے آپ کو سنائے. ہمارا سلسلہ جیسے ہم چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے, نعتیہ مشاعرہ بھی ہو رہا ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے علامہ عادل فاروقی صاحب نے. آپ کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ماشاءاللہ صاحب دیوان شاعر ہیں, اور نعت کے حوالے سے اور تحریکی اور اصلاحی جو ان کی نظمیں اور غزلیں ہیں
بہت مشہور ہیں، تمام لندن ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. تو سلسلہ ہم جوڑیں گے. عمر عابدی صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ نے حمدیہ کلام چند اشعار سنائے تھے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ نعت کے جو اشعار ہمیں سنا رہے تھے وہ ضرور وہاں سے سنائیے، تاکہ بڑا اچھا ایک ماحول بن گیا تھا. جی عطا وہی حمدیہ نعت جی ارشاد درست کر رہا ہوں میں. جی. فلک نیلا نیلا فضا میں سرود، سبحان اللہ. فلک نیلا نیلا فضا میں سرود، بتاتے ہیں یہ سب خدا کا وجود. سبحان اللہ سبحان اللہ. فلک نیلا نیلا فضا میں سرود، بتاتے ہیں یہ سب خدا کا وجود. خدا وہ کہ پیدا کیا جس نے ہم کو، سبحان اللہ. خدا وہ کہ پیدا کیا جس نے ہم کو، بنایا زمیں کو فلک کو عدم کو. واہ سبحان اللہ. بنایا زمیں کو فلک کو عدم کو، بنایا تھا کیا ایک دفعہ کن کہا تھا. واہ بے شک. بنایا تھا کیا ایک دفعہ کن کہا تھا، کہ اتنے میں سارا جہاں بن گیا تھا. سبحان اللہ بالکل صحیح کہا آپ نے. بنایا تھا کیا ایک دفعہ کن کہا تھا، کہ اتنے میں سارا جہاں بن گیا تھا. فلک بن گیا تھا زمیں بن گئی تھی، فلک بن گیا تھا زمیں بن گئی تھی، جہاں میں بس آدم کی ہی ایک کمی تھی. سبحان اللہ. واہ. فلک بن گیا تھا زمیں بن گئی تھی، جہاں میں بس آدم کی ہی ایک کمی تھی. کمی کو بھی آخر کیا اس نے پورا، بنا ہی دیا ایک مٹی کا پتلا. جہاں میں فلک بن گیا تھا زمیں بن گئی تھی، جہاں میں بس آدم کی ہی ایک کمی تھی. کمی کو بھی آخر کیا اس نے پورا، بنا ہی دیا ایک مٹی کا پتلا. اور کیا اس میں تفویض نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس میں تفویض نور محمد، کہ پہلے ہوا تھا ظہور محمد. سبحان اللہ. کیا اس میں تفویض نور محمد، کے پہلے ہوا تھا ظہور محمد. سبحان اللہ. محمد کے وہ جو ہیں نبیوں میں افضل، خلائق میں افضل، فرشتوں میں افضل. بے شک سبحان اللہ. محمد کے وہ جو ہیں نبیوں میں افضل، خلائق میں افضل، فرشتوں میں افضل. وہ اللہ کا پرتو قرآن مجسم، سبحان اللہ. وہ اللہ کا پرتو قرآن مجسم، وہ نیکی کا پتلا وہ رحمت مسلم. سبحان اللہ. وہ اللہ کا پرتو قرآن مجسم، وہ نیکی کا پتلا وہ رحمت مسلم. وہ شمس الدجا تھے وہ خیر الورا تھے، وہ شمس الدجا تھے وہ خیر الورا تھے، شہ انبیاء تھے. شمس الدجا شہ انبیاء تھے، وہ شمس الدجا تھے، شہ انبیاء تھے، حبیب خدا تھے، شہ انبیاء تھے. خدیجہ کے سرتاج ابو فاطمہ تھے، سبحان اللہ. وہ خیر الورا تھے. محمد کے وہ جو ہیں نبیوں میں افضل، خلائق میں افضل، فرشتوں میں افضل. وہ اللہ کا پرتو قرآن مجسم، وہ نیکی کا پتلا وہ رحمت مسلم. وہ شمس الدجا تھے وہ خیر الورا تھے، شہ انبیاء تھے، حبیب خدا تھے. خدیجہ کے سرتاج ابو فاطمہ تھے، بے شک سبحان اللہ. خدیجہ کے سرتاج ابو فاطمہ تھے. واہ 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 سبحان اللہ. وہ انسان سے لیکن سبوں سے جدا تھے، بے شک. واہ. وہ انسان سے لیکن سبوں سے جدا تھے. مجھے فخر ہے امتی ہوں میں ان کا، بے شک سبحان اللہ. مجھے فخر ہے امتی ہوں میں ان کا، میں آل محمد نواسا حسن کا، سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت آپ نے کلام پیش کیا، اور میں سمجھتا ہوں سہل ممتنع کے حوالے سے بہترین شاکار تھا. ایک ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں، جلدی سے ایک چھوٹی سی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، عقیل دانش عرض کر رہا ہوں. کیسے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ نے علامہ نبی نظر آ رہے ہیں، افسر خان صاحب جی، اور عمر عابدی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی آپ سعادت حاصل کر رہے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی آپ کی انہوں نے نعت بھی پیش کی تھی افسر صاحب نے، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی ان کا
آپ یہاں نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ یہاں ہیں. ہاں بہت شکریہ بھائی, بہت شکریہ. ایسی محفل ہے, آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پہ. بہت شکریہ سہیل صاحب, بہت شکریہ سر. آپ کیا کچھ کہیں گے, ایک آدھ شعر اگر ہمیں اچھا سا دو تین قطعات سنانا چاہ رہا تھا اچھا اس موضوع پر. جی ارشاد. آج یہ سعادت میں بھی حاصل کر لوں. جی ارشاد. پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا. واہ. پھر بشر کو درجہ انسانیت حاصل ہوا. پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا. پھر جہاں میں آدمی کا بول بالا ہو گیا. ظلمت شبہائے کفر و جہل نے کھائی شکست. ظلمت شبہائے کفر و جہل نے کھائی شکست. آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. آپ آئے تو زمانے میں اجالا ہو گیا. اب دنیا کو انہوں نے تقسیم کر رکھا ہے لیفٹ اور رائٹ میں, لیکن صورت حوال یہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ انسانیت کی بقا کے لیے ثابت نہیں ہو سکا کہیں بھی. اس پس منظر میں حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا. حصول لذت دنیا ہے عارضی آقا. سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا. سمجھ سکا نہ کوئی باطنی نظر کے سوا. ہزار ہیلے یمین و یسار کرتے رہیں, پناہ کہیں بھی نہیں ہے تمہارے در کے سوا. بالکل صحیح کہا آپ نے. واہ واہ, بہت خوب. ہم یہ پوری مغرب سے سب کچھ لینے کو تیار ہیں. ہم نام لیتے ہیں محمد کا. ہم کے آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر. ہم کے آئے تھے زمانے میں اجالا بن کر. اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں. اپنے ہی گھر کا دیا آج بجھا بیٹھے ہیں. نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے اہل تسلیس سے امید لگا بیٹھے. نام لیتے ہیں محمد کا مگر ظلم یہ ہے اہل تسلیس سے امید لگا بیٹھے ہیں. ایک آخری خطا کہ دل سکون پاتا ہے اور آگ بھی نم ہوتی ہے. دل سکون پاتا ہے اور آگ بھی نم ہوتی ہے. اس طرح ہوتا ہے غم کم ہی لکھا کرتے ہیں. قلب پہ جب بھی کبھی کھلتے ہیں شب کے اسرار, نعتِ سرکار دو عالم ہی لکھا کرتے ہیں. بہت خوب, سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت عنایت. یہ سعادت کی محفل آج انشاءاللہ بہت یادگار رہے گی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت بہت مبارکباد. بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ کالر عقیل دانش صاحب موجود تھے. اب میں درخواست کروں گا علامہ عادل فاروقی صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں. جی. نہیں نہ زباں پہ مجھ کو عبور ہے. واہ, سبحان اللہ. نہ زباں پہ مجھ کو عبور ہے, نہیں علم و فن کا وفور ہے, نہیں عاشقی کا شعور ہے, واہ, نہیں شاعری پہ غرور ہے. واہ. میرے شعر میں جو سرور ہے وہ نبی کی نعت کا نور ہے. سبحان اللہ. پھر پڑھیے ایک دفعہ ذرا, پھر پڑھ دیجیے. میرے شعر میں جو سرور ہے وہ نبی کی نعت کا نور ہے. یہ ہے اوج میرے کلام کا کہ خراج مدح حضور ہے. یہ ہے اوج میرے کلام کا کہ خراج مدح حضور ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبوب کی یادوں سے معمور جو سینہ ہے. واہ. محبوب کی یادوں سے معمور جو سینہ ہے, اس سینے میں جو دل ہے وہ دل بھی مدینہ ہے. واہ واہ واہ, کیا تصویر بنائی ہے. واہ, بہت خوب, بڑی اچھی منظر کشی کی آپ نے. واہ واہ, بہت خوب. محبوب کی یادوں سے معمور جو سینہ ہے, اس سینے میں جو دل ہے وہ دل بھی مدینہ ہے. واہ. اور یہ ہر مسلک کو انشاءاللہ یہ جو شعر پسند آئے گا, ہر مسلک. میلاد پیمبر ہو یا سیرت انور ہو. اب اس پہ بھی مفت میں جھگڑے کرتے. میلاد پیمبر ہو یا سیرت انور ہو, توصیف محمد کا ہر ایک مہینہ ہے. بہت صحیح کہا آپ نے. توصیف محمد کا بہت صحیح بات ہے. کوئی وقت نہیں ہے, کوئی مہینہ, کوئی مقرر نہیں ہے. میلاد پیمبر ہو یا سیرت انور ہو, توصیف محمد کا ہر ایک مہینہ ہے. واہ, سبحان اللہ. اور طیبہ کی ہواؤں سے
دل شاد ہوا جب سے، واہ سبحان اللہ، طیبہ کی ہواؤں سے دل شاد ہوا جب سے، ہیج اپنی نگاہوں میں عالم کا خزینہ ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، ہیج اپنی نگاہوں میں عالم کا یہی بات خزینہ ہے، یہی دولت ہے، اور وہ حب محمد سے واہ، محروم رہے گا ہی، وہ حب محمد سے محروم رہے گا ہی، اصحاب محمد سے رختہ جو بھی کینہ ہے، واہ واہ، اصحاب محمد سے رختہ جو بھی کینہ ہے، اور مانگیں گے خدا ہی سے سیکھا ہے محمد سے، واہ سبحان اللہ، مانگیں گے خدا ہی سے سیکھا ہے محمد سے، داتا ہے بہت دیتا آتا جو قرینہ ہے، داتا ہے بہت دیتا آتا جو قرینہ ہے، مانگیں گے خدا ہی سے سیکھا ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت یہ جہاں بھر کی، رسول رحمت للعالمین ہے، رحمت یہ جہاں بھر کی جس قوم کو ہے حاصل، یہ ہمیں، رحمت یہ جہاں بھر کی جس قوم کو ہے حاصل، عالم کی انگوٹھی میں وہ مثل نگینہ ہے، سبحان اللہ، آپ نے سب کچھ کہہ دیا، نہ کہہ کے بھی کہہ دیا آپ نے، واہ واہ، وہ مثل نگینہ ہے، بہت خوب، اور بیڑے کو لگائے گا اس پار خدا عادل، بیڑے کو لگائے گا اس پار خدا عادل، ملاح محمد ہیں محفوظ سفینہ ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بیڑے کو لگائے گا اس پار خدا عادل، ملاح محمد ہیں محفوظ سفینہ ہے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین، اتنی خوبصورت نعت آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات؟ عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جی، عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جرمنی سے۔ عبدالرؤف صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی، شکر اللہ کا۔ کیا کہیں گے آپ؟ ایک نعت ہے میرے پاس، میں اس پروگرام میں سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دو شعر سنا دیں کیونکہ اور بھی کالرز ہیں اور ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اگر آپ کو اچھی لگے گی تو پھر روکنا نہیں ہے، میں چلتا جاؤں گا، اگر اچھی نہ لگے گی تو مجھے روک دینا۔ ہماری اپنی مجبوری، آپ ضرور سنائیں جی، شروع کریں۔ بسم اللہ۔ اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، واہ، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، واہ، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، واہ، تیرا غلام در ہوں، تیرا ہی اسیر عشق، واہ واہ واہ، اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا بھائی، بہت تیرے اچھا۔ جلووں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، تیرے جلووں میں چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ، پاک کو چومتا واہ واہ، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر خدا، واہ، سبحان اللہ، بہت خوب، ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا، بہت اچھا، واہ، بہت بہت اچھا، خوب، بہت تو بہت وہ خوب۔ کہ میرے آپ دل دیکھ سے رہے ہیں کتنا جگر تک خوبصورت اتر کلام۔ گیا، واہ، میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تیرے سوا، اے میرے والے بہت بہت شکریہ، مصطفیٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ بہت نے اچھا، جرمنی سے عبدالرؤف بہت صاحب اچھا۔ ہمیں کال کی، آپ کی خوبصورت اچھا بات کلام سنی۔ تھا، ایک بہت کالر اور ہیں، ان سے جلدی سے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا بات کر رہے ہیں؟ سہیل بھائی، عادل مظفر پوری بات کر رہا ہوں۔ آہا، کیا بات ہے عادل بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ تو مسقط سے کال کر رہے ہیں میرا خیال ہے۔ نہیں، میں دوحہ میں ہوں، قطر میں۔ ہاں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ میں نے کہا آپ نے اتنی خوبصورت پرنور محفل سجائی ہے، ماشاء اللہ۔ اور تایا جان بھی بیٹھے ہیں آپ کے آج؟ جی، یہ چچا آئے ہیں، منجلے چچا ہیں، میری عمر آپ کی اچھا، چچا ہے آپ کے، اور آپ یقین کریں آپ نے مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ آپ لندن میں جو ہے نا، کوئی بھی مہمان آئے اور آپ میزبان ہوتے ہیں اس کے لیے، بہت شاندار۔ بس کوشش کرتے ہیں کہ سب کے ساتھ بزرگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محفل سجا لیں تو۔ نہیں، بہت محبت ہے آپ کی، بہت شکریہ۔ اور یقین کریں آپ کے پروگرام کی یہاں قطر میں ایسی دھوم ہے، میں ایک دو مشاعروں میں گیا ہوں، ہر آدمی پوچھ رہا ہے یہ سہیل صاحب کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، اور لندن میں تو بہت زبردست محفل جما لی ہے۔ میں نے کہا بے شک بہت محنت کی ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ وہاں بھی محفل سجائیں گے۔ اور بہت شکریہ آپ کی کال کا، وقت کی قلت ہے عادل بھائی، ورنہ آپ سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور ناظرین، ہم واپس آتے ہیں، ہمارے جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سے ہم ایک نعت کے چند اشعار اور سننا چاہیں گے، اگر آپ ہمیں سنا سکیں۔
اور اس کے بعد ہم عادل صاحب سے سنیں گے اور پھر لاسٹ کمنٹ لیں گے ہم افسر عمران خان صاحب کے. سوری کیونکہ وقت کی قلت ہے تو ہم زیادہ اس پر جی ارشاد. بدعت رسول جی ارشاد. ابن آدم کے لیے باعث تنویر تھے آپ. سبحان اللہ. واہ واہ. ابن آدم کے لیے باعث تنویر تھے آپ. حسن اخلاق کی ایک جاگتی تصویر تھے آپ. سبحان اللہ. واہ واہ بہت خوب. واہ واہ. ابن آدم کے لیے باعث تنویر تھے آپ. حسن اخلاق کی ایک جاگتی تصویر تھے آپ. خواب جس دین کا ابراہیم نے دیکھا تھا کبھی. جی سبحان اللہ. خواب جس دین کا ابراہیم نے دیکھا تھا کبھی. یوسف کنعان کی بتائی ہوئی تعبیر تھے آپ. واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ. خواب جس دین کا ابراہیم نے دیکھا تھا کبھی. یوسف کنعان کی بتائی ہوئی تعبیر تھے آپ. امن و انصاف کا دنیا کو سکھایا تھا سبق. امن و انصاف کا دنیا کو سکھایا تھا سبق. ظلم کی چھاتی پہ دہکتی ہوئی شمشیر تھے آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. امن و انصاف کا دنیا کو سکھایا تھا سبق. ظلم کی چھاتی پہ دہکتی ہوئی شمشیر تھے آپ. واہ واہ. چھاتی پہ. واہ واہ. واہ واہ بہت خوب. امن و انصاف کا دنیا کو سکھایا تھا سبق. ظلم کی چھاتی پہ دہکتی ہوئی شمشیر تھے کیا آپ. بات ہے. سبحان اللہ. جور و استبداد کو دنیا سے مٹایا جس نے. سبحان اللہ. جور و استبداد کو دنیا سے مٹایا جس نے. بے کسوں کے لیے مل جاؤ دستگیر سے آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جور و استبداد کو دنیا سے مٹایا جس نے. بے کسوں کے لیے مل جاؤ دستگیر سے آپ. سبحان اللہ. کرسی عرش پہ اللہ نے بلایا تھا جنہیں. واہ سبحان اللہ. کرسی عرش پہ اللہ نے بلایا تھا جنہیں. سدرۃ المنتہا کی بولتی تفسیر تھے آپ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کرسی عرش پہ اللہ نے بلایا تھا جنہیں. سدرۃ المنتہا کی بولتی تفسیر تھے آپ. سبحان اللہ. سبحان سدرۃ اللہ. المنتہا کی بولتی تفسیر تھے آپ. واہ واہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوب. بہت خوب. زبردست. آپ کا کلام ماشاءاللہ اتنی سادگی اور آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے نعت کا کلام. جی علامہ صاحب. صفائے قلب ہو واہ چشم پرآب سے پہلے. تراکیب دیکھیے. واہ واہ واہ. چشم پرآب سے پہلے. اور صفائے قلب کیسے ہوگا؟ خدا کا ذکر ہو ذکر جناب سے پہلے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. صفائے قلب ہو چشم پرآب سے پہلے. خدا کا ذکر ہو ذکر جناب سے پہلے. واہ واہ واہ. اور نبی کے صدق پہ مبنی ہے صدق قرآنی. واہ بہت خوب. نبی کے صدق پہ مبنی ہے صدق قرآنی. نبی نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے مانا. نبی کے صدق پہ مبنی ہے صدق قرآنی. ہے اعتماد نبی پر کتاب سے پہلے. سبحان اللہ. اعتماد اس کے بنا تو کام ہی نہیں تھا جب کہا تھا کہ نبی کے صدق پہ مبنی ہے صدق قرآنی. ہے اعتماد نبی پر کتاب سے پہلے. مطلب یہ جو شعر تھا کہ جب انہوں نے کہا تھا چڑھ کے پہاڑی پہ کیفا وجدتمونی، تم نے مجھے کیسا پایا، اگر وہاں یہ جواب نعوذ باللہ کچھ اور آ جاتا تو ساری عمارت تو چلتی نہیں، وہاں تو بات ہی نہیں ہوتی. جی نبی کے صدق پہ مبنی ہے صدق قرآنی. ہے اعتماد نبی پر کتاب سے پہلے. سبحان اللہ. اور خدا کے بندے بنے تھے غلام بندوں کے. واہ بہت خوب. خدا کے بندے بنے تھے غلام بندوں کے. زمین پہ مصطفی انقلاب سے پہلے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفی انقلاب سے پہلے. خدا کے بندے بنے تھے غلام بندوں کے. زمین پہ مصطفی انقلاب سے پہلے. واہ واہ. اور جہاں میں جہل تھا ادبار تھا اندھیرا تھا. بے شک بے شک بے شک. جہاں میں جہل تھا ادبار تھا اندھیرا تھا. جہاں میں کیا تھا رسالت میں آپ سے سبحان اللہ. بہت خوب. واہ پھر پڑھیے گا. واہ جہاں میں جہل تھا ادبار تھا اندھیرا تھا. سبحان اللہ. جہاں میں کیا تھا رسالت میں آپ سے پہلے. واہ واہ. اور سب آئے باقی نبی پہلے آپ آخر میں. سب آئے باقی نبی پہلے آپ آخر میں. آپ آخر میں. واہ. کہ پھوٹتی ہے شفق
آفتاب سے پہلے بہت خوب بھائی، بہت خوب، پھر پڑھیے گا، کیا گہرائی سے کہا آپ نے. آپ آخر میں کہ پھوٹتی ہے شفق آفتاب سے پہلے، سبحان اللہ، اور تھا ذکر آپ کا آمد سے پہلے بھی ان میں. غور طلب ہے. تھا ذکر آپ کا آمد سے پہلے بھی ان میں کتابیں اتری جو ام الکتاب سے پہلے. سبحان ام اللہ. الکتاب سے پہلے، ام الکتاب قرآن سے پہلے تورات زبور انجیل میں. تھا ذکر آپ کا آمد سے پہلے بھی ان میں کتابیں اتری جو ام الکتاب سے پہلے، اور ہو پاک شرک سے ہر عاشق نبی عادل. ہو پاک شرک سے ہر عاشق نبی عادل. نماز ہوتی نہیں لمس آب سے پہلے. بہت خوب، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب. ناظرین آپ نے دیکھا کتنی اچھی ہم نعتیں سن رہے تھے. آخر میں بس ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، بالکل 1 منٹ رہ گیا ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے مہمان صدر جو آج کے محفل کے تھے افسر عمران خان صاحب کے، آپ سے کچھ چاہوں گا، کچھ آخر میں آپ کچھ کلمات کہیں، نعت کے اشعار بھی سنا سکتے ہیں، اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے بارے میں، رحمت دو جہاں اسلام چینل کا ٹائٹل تھا، پچھلے 10 دنوں سے ہم چلا رہے ہیں یہاں پہ، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بس رحمت دو جہاں کا چرچا ہے زمین و آسمان پر. سبحان اللہ. میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے ماڈریٹر تو نوجوان ہیں، مگر ایک ان کی نظر ہے کہ بوڑھوں کو بلایا ہے انہوں نے اس تقریب میں، اور تجربے سے تو سیکھیں گے، ہم بھی تو تجربے سے بات ہوگی. تو یہ ایک بڑی بات ہے. علامہ صاحب کی جو جتنا کلام ہے میں نے دیکھا ہے یہ چھوٹی بحر میں ہے، چھوٹی بحر میں، اور بہت سہل ممتنع میں، جو سب دلوں کو چھونے والے جو ہیں وہ اشعار ہیں. میں یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور ہر انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. آپ سے محبت ہمارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد، والدین اور باقی سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. نبی اکرم سے محبت کا اظہار کا بہترین طریقہ آپ پر درود و سلام بھیجنا ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا. اچھا اب وقت کی قلت ہے، بہت بہت شکریہ. جی اچھا، مثلا آپ احمد ہیں، یعنی سب سے زیادہ قابل تعریف. بہت شکریہ. آپ وجود ناس ہیں، یعنی سب سے زیادہ سخی. اللہ تعالیٰ جو ہے، اور آپ سراج المنیر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ذکر بلند فرما دیا ہے. جس کسی نے بھی کبھی شان میں گستاخی کی، ابد آباد تک اس شخص کو ابتر رکھا. اسی پیغام کے ساتھ بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آداب عرض ہے.